السلام علیکم دوستو، میں ہوں زوار حسین کامریڈ۔ ہم آج بات کریں گے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی مناسبت سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ یادیں جو میں نے پڑھی ہیں اور آپ سے شیئر کروں گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی کیریئر میں ہی آج کی جس طرح بد تہذیبی سیاست میں ہے، اسی طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کردار کشی کے لیے بھی جو مخالفین تھے وہ بڑی مختلف طرح کی چیزیں مارکیٹ میں لے کے آتے تھے، اور اس وقت میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو والدہ تھیں ان کو بڑا فوکس کیا جاتا تھا۔ تو یہ مجلہ زندگی تھا اس دور میں چھپتا، شامی صاحب کا، مجیب الرحمن شامی صاحب کا، وہ ایکسٹریم رائٹسٹ نظریات کا ترجمان تھا۔ تو اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی والدہ محترمہ میڈم مادام خورشید بیگم کے حوالے سے انتہائی کریکٹر اسیسینیشن پر مبنی تحریریں چھپی ہوئی تھیں۔ اگلے دن ذوالفقار علی بھٹو نے ایک میٹنگ میں اپنے دوستوں کو، صحافیوں کو، کچھ پارٹی کے احباب کو وہاں پہ بلایا کہ اس تحریر پہ ہمیں کیا ری ایکشن دینا ہے۔ تو گفت و شنید کے بعد فیصلہ یہ ہوا، جو جرنلسٹ دوست تھے بھٹو صاحب کے، کچھ کامریڈ ساتھی تھے ترقی پسند انٹلیکچوئلس، انہوں نے کہا کہ اس پہ خاموشی زیادہ بہتر ہے، ہم اس پہ بات نہ کریں اس موضوع پہ۔ تو اس وقت کی کیفیت جو ہے وہ تحریر میں آئی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان آنسو زدہ آنکھوں، ڈب ڈباتی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ میں غریبوں سے پیار کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہوں، حالانکہ ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ میری ماں غریب طبقہ سے تھی، اور غربت جو ہے میں نے اپنی ماں کی گود میں دیکھی ہے، ماں کی فیلنگز میں دیکھی ہے غربت۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ پڑھنے میں آیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب روزنامہ مساوات کا ڈیکلریشن کا فارم جو تھا وہ جمع ہونا تھا، تو شہید بھٹو کے پاس رامے صاحب لے کر آئے، حنیف رامے صاحب، کہ آپ اس پہ سائن کر دیجئے۔ تو اس پہ جب سائن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کر رہے تھے تو جو پیشہ کا خانہ تھا، آکوپیشن کا، اس میں لکھا ہوا تھا بزنس مین۔ بھٹو صاحب نے کہا رامے صاحب آپ کو کس نے بتایا کہ میں بزنس مین ہوں؟ وہاں انہوں نے اس بزنس مین کو ریڈ پینسل سے کاٹ کر وہاں لکھا ایڈوکیٹ۔ تو اس طرح سے یہ ان کی ایک طبقاتی اپنے آپ کی طبقاتی وضاحت تھی کہ ان کا تعلق کس طبقے سے ہے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ ایسا واقعہ ہے جو آج کے پارٹی کارکنوں کے لیے بھی ایک فخر کا باعث ہوگا، اور پیپلز پارٹی کی تمام ایسے لوگ جو کارکنوں سے دوری اختیار کرتے ہیں ان کو اس واقعہ پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ حنیف رامے صاحب کے دور کی بات ہے، منڈی جزبان بہاولپور میں ایک میٹنگ تھی جس میں پارٹی کے کارکن جو تھے وہ آپس میں الجھ پڑے، ان کے ایسے مسائل تھے، ایسے الجھاؤ تھے، اور وہ محنت کش طبقے کے تھے، اپنی مینٹیلٹی کے مطابق ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ان کے نیول اتاشی تھے وہ عبدالقادر حیی صاحب تھے، ایک بیوروکریٹ تھے۔ تو اس میٹنگ کے دوران جب ورکرز ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں میں اور ایک دوسرے پہ کھینچا تانی میں، لیگ پولنگ میں اتنے جنونی کیفیت میں لڑ رہے تھے، تو وہ جو حیی صاحب تھے نیول اتاشی ذوالفقار علی بھٹو کے، ان کے چہرے پہ ایک ویو آئی تحقیر کی، تذلیل کی ان کارکنوں کے حوالے سے۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ نوٹ کر لی تھی، میٹنگ ختم ہو گئی، کچھ نہیں انہوں نے اظہار کیا، لیکن کچھ دیر بعد جب رامے صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس وہ عبدالحی صاحب آئے، ذوالفقار علی بھٹو کے روم سے باہر آئے، تو انہوں نے کہا جی بھٹو صاحب نے تو مجھے فارغ کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ آئندہ میرے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ رامے صاحب کہتے کیا وجہ ہوئی؟ کہتے کہ وجہ نہیں، مجھے علم۔ تو رامے صاحب شہید بھٹو کے پاس گئے ہیں، انہوں نے جا کر پوچھا کہ آپ نے عبدالحی کو کیوں فارغ کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا کہ حنیف، پارٹی میٹنگ میں ورکرز جب آپس میں اپنے تضادات یا اپنے جو ان کے نقطہ نظر تھا وہ اس کو اپنی مینٹیلٹی کے مطابق ایک دوسرے سے الجھ کر بیان کر رہے تھے، تو یہ حیی نے ان کو ایک تحقیر امیز انداز میں، تذلیل امیز انداز میں دیکھا ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔
میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جو میرے ساتھ ہو وہ کارکنوں سے نفرت کا، تحقیر کا یا ذلت امیز انداز سے ان کو دیکھ کر مسکراہٹ لے کے آئے۔ تو یہ ورکر ہمیں عزت دیتے ہیں، ہماری جتنی محبت پیار ہے ان ورکروں کی وجہ سے سوسائٹی میں، ملک میں، سیاست میں ملتی ہے۔ تو میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ میرے ورکرز کے ساتھ زیادتی ہو۔ تو یہ واقعہ جو ہے آج کی لیڈرشپ جو ورکر سے دور ہے ان کے لیے بھی ہے، اور کارکنوں کی نظر بھی کرتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے تحفہ کے طور پر۔ آپ سب سلامت رہیے، جیے بھٹو سدا جیے۔